الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. وفي رواية أخرى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، دو تین باتوں کی طرف ہم سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو باڈی بنائی ہے، اس باڈی کا ہر عضو اس کے پاس امانت ہے، اور اس کی تخلیق میں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے سوائے اللہ کے. سورہ واقعہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھائی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. جو پانی کا قطرہ تم رحم میں گراتے ہو، کیا تم اس کو دیکھتے ہو؟ اس کے بعد تخلیق کا عمل ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ اعضاء کو بنانا، اس کو توازن کے ساتھ جوڑنا، اور پھر اس کے اندر روح کا ڈالنا. پورے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھائی. تو یہ جو انسان کے پاس باڈی ہے، اس کا ہر عضو انسان کے پاس امانت ہے. اس کو اس نے خریدا نہیں ہے، کسی سے قیمت کے عوض حاصل نہیں کیا. اور ان تمام اعضاء میں آپ غور کریں گے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی. وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنی ذات میں غور نہیں کرتے. ایک عجیب نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. زبان اور دماغ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین کنیکشن قائم کیا. انسان کے دماغ میں کوئی بات آتی ہے، فوراً زبان الفاظ کی شکل میں اس کا اظہار کر دیتی ہے. انسان کو سوچنا نہیں پڑتا کہ دماغ میں جو بات آ رہی ہے اس کا تلفظ زبان کے کون سے حصے سے کیا جائے. یہ فطری بات ہے، اللہ نے وہ قدرت پیدا کر دی. دماغ میں کوئی خیال آیا اور زبان سے اس کو ظاہر کر دیا. یہ زبان کا جو حصہ ہے، کبھی وہ انسان کو جنت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، لیکن وہی حصہ دوسرے پہلو کے اعتبار سے جہنم کی بہت گہری کھائی کے اندر گرا دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں بہت زیادہ حفاظت لسان یعنی زبان کی حفاظت کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی. بخاری شریف میں 3 روایتیں سب سے اہم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے بہترین بات نکالے. اگر بہترین باتوں کا ورود دماغ میں نہیں ہو رہا ہے ابھی لیصمت، تو خاموش رہے. یہی اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ. دوسری روایت وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کبھی انسان ایسا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا، مگر وہی کلمہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن کر کے جہنم کی اتنی گہری کھائی کے اندر اس کو گرا دیتا ہے، جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان کتنی گہرائی اور کتنا فاصلہ ہے۔ ایک تیسری روایت کا خلاصہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی کبھی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ نکالتے وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا، مگر وہ اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور جنت میں اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا افضل کلمہ، مگر اس کا مرتبہ جنت میں بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی بے خبری میں ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا، جبکہ وہ جہنم کی گہری کھائی کے اندر گرانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ ایسے الفاظ سے اور ایسی باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں جہاں واقعہ عفق کا سورہ نور کے دوسرے صفحے کی 10 آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بیان کیا گیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافق کی سازش تھی جس نے ام المؤمنین والمؤمنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا۔ اس میں سادہ لوگ مسلمان بھی آ گئے، حضرت مستح، حضرت حمنا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے اِتَّلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جس وقت تم زبان سے ان باتوں کو ظاہر کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہ سے جو آیا کہہ رہے تھے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت خطرناک بات تھی۔ تو بسا اوقات انسان اپنی زبان پر ایک کلمے کو ہلکا سمجھتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک انجام کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ بھیانک ہوتا ہے۔ یہی زبان انسان کو کس مرتبے تک بھی پہنچا دیتی ہے اور کتنی گہری کھائی میں بھی گرا دیتی ہے۔ بے شمار مثالیں احادیث کے اندر ملتی ہیں، اکابر اور علماء کے واقعات میں بھی ملتی ہے۔ یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جب امانت ہے تو امانت جس کی طرف سے آئی ہے اس کی مرضی کا پورا خیال رکھا جائے گا، ہماری مرضی اس کے اندر نہیں چل سکتی۔ کوئی اگر ہمارے پاس پیسہ امانت رکھے تو اس امانت کے پیسے کو ہم اپنے اختیار سے کہیں استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ ہوں بہوں اس کی مرضی کے مطابق اس کو واپس کرنا، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ مرضیات خداوندی میں اس کا استعمال کرنا، یہ اس کا صحیح حق ہے۔ اور جن باتوں سے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو ان باتوں سے اپنی زبان کو آلودہ کرنے سے بچانا بھی ضروری ہے۔ ایک بندہ صرف زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مومن ہو گیا۔ پہلے اللہ کے نزدیک مقبوض تھا، ناپسندیدہ تھا، اب وہ اللہ کا محبوب بن گئے۔ پہلے جہنم کا مستحق تھا، اب وہ جنت کا مستحق بن گئے، صرف ایک کلمہ زبان سے پڑھنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ یہ۔ تو انسان اگر اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنے لگے تو پتہ نہیں وہ جنت کے کتنے بلند درجوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس پہلو کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی اس امانت جو پیدائش سے لے کر موت تک انسان کا ساتھ نبھاتی ہے، کبھی آپ کو ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی آپ کو سروس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی پیٹرول اور ڈیزل نہیں لگتا زبان کے استعمال کے لیے، لیکن اس کی ناقدری بھی بہت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ان انسانوں کو جن کے پاس زبان ہے مگر قوت گویائی نہیں ہے، اس میں اپنے جذبات کا اظہار ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کا جب آپریشن ہوا تو آپریشن کے بعد انہوں نے مجھے بتایا
کہ ایک عرصے تک میرا بدن بہت بے حس ہو گیا اور مجھے پوری زندگی وہ آدھا گھنٹہ یاد رہے گا جب مجھے پیاس کی شدت تھی اور زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی. آدھے گھنٹے تک میں پانی نہیں مانگ سکا اس زبان سے. یہ آدھے گھنٹے کی تکلیف مجھے پوری زندگی یاد رہے گی. تو اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ نے ہمیں قوت گویائی سے تو محروم نہیں رکھا. جب اللہ نے اپنی قدرت سے یہ نعمت ہم کو دی ہے تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کو ایسے کاموں میں لگانا ضروری ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اور اللہ نے دونوں پہلو رکھے ہیں اور فری ول بھی دے رکھی ہے. اس کو آپ جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بنا سکتے ہیں اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ بات تھی. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں نقل کرتے تھے. منکرین حدیث کے لیے اس پر جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث نہیں لکھی گئی. بعد میں حدیث کی تدوین ہوئی ہے, مستقل کتابوں کی شکل میں بعد میں تدوین ہوئی ہے. مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غالباً حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور کی مجلس میں احادیث لکھا کرتے تھے, کسی نے کہا کہ آپ ساری باتیں نوٹ کر لیتے ہیں جبکہ کچھ باتیں حضور غصے کی حالت میں بھی بتاتے ہیں. وہ صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے اوپر ایک شخص نے اشکال کیا. تو حضور نے فرمایا اس زبان سے جو کچھ نکلے گا وہ حق ہی نکلے گا. تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی کہ سوائے حق کے وہاں سے کچھ نہیں نکلتا تھا, چاہے حالت کیسی بھی ہو, نارمل حالت ہو کہ غصے کی حالت ہو. مگر عام انسان تو معصوم نہیں ہے, ہر طرح کی باتیں نکال سکتا ہے. اس کی فری ول اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے. مگر خیال رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے, اس کی مرضی میں اس کو استعمال کرنا ہے اور بلند درجات تک انسان پہنچ جاتا ہے. ایک بندہ غلط طریقے سے آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے, آپ نے نوٹ کیا اور تنہائی میں پوری خیر خواہی کے ساتھ اس کو بتایا کہ بھائی آپ مسجد میں آتے ہیں, سخت سردی میں آپ وضو بھی کرتے ہیں, نماز کے لیے اتنا وقت بھی گزارتے ہیں, مگر یہ عمل نماز کے اندر آپ کا درست نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز واجب الادا ہوتی ہے. اب اس کے بعد وہ زندگی بھر جتنی نماز پڑھتا رہے گا. آپ نے صرف اپنی زبان سے 2 جملے ادا کیے ہیں مگر موت تک کی اس کی نمازوں کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیا. روایت میں ہے اگر کوئی شخص اس عورت کو تسلی کے کلمات کہہ دے جس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا بچہ گم ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑے پہنائیں گے. صرف تسلی کا کلمہ جس میں کوئی چارج نہیں لگتا. صبر کی تلقین کر لو, اجر کی امید دلا دو اور اس کے لیے ڈھارس بن جانے والے کلمات اس کے سامنے استعمال کر لو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے بہترین جس کی قیمت پوری دنیا مل کر نہیں بن سکتی. یہ کس پر مل رہا؟ کوئی پیسہ خرچ کرنے پر نہیں مل رہا, کوئی رات دن بھوکا رہنے پر نہیں مل رہا ہے. صرف تسلی کے 2 کلمات جس میں دخل سب سے زیادہ زبان کا. تو یہ زبان جب اچھائیاں اگلنے لگے تو جنت کے بلند مرتبے اس کو حاصل ہونے لگتے ہیں. لیکن یہی زبان اگر غلط راستوں پر چلنے لگے تو پھر انسان کو کہاں لے جا کے کھڑا کرتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. قرآن کریم میں سورہ حجرات, یہ قرآن کی وہ سورت ہے جس میں معاشرے کو بہترین بنانے کے اصول بتائے گئے ہیں. اپنے معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. آج معاشرے میں بے شمار فطروں میں ایک فتنہ زبان کا فتنہ بھی ہے. وہ زبان کا فتنہ کتنی بڑی مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے اس کی طرف اشارہ بھی کیا. اور ایک واقعہ بھی جو پیش آیا تھا مگر قرآن نے ہمیشہ کے لیے اصول بتا دیا. اگر کوئی شخص تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو المصطلق کے کچھ اشخاص آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ ہم جا کر وہاں دعوت دیں گے, وہ بھی اسلام قبول کریں گے, ہم ان کی زکات جمع کر کے بیت المال میں یہاں جمع کریں گے, آپ اتنے وقت کے بعد اپنے قاصد کو بھیجنا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو روانہ کیا. وہ قاصد یہ سمجھا کہ اتنا بڑا قافلہ، پرانی دشمنی تھی تو وہ یہ سمجھا، حالانکہ وہ قافلہ استقبال کے لیے نکل رہا تھا کہ حضور کا قاصد آ رہا ہے اور ہمارا پہلی مرتبہ زکات کا مال بیت المال میں جمع ہو رہا ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. لیکن یہ پرانی دشمنی کی وجہ سے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ شاید مجھے قتل کرنے کے لیے اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے. واپس آ گئے حضور کے مجلس میں آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو زکات کا مال جمع کرنا تو دور کی بات، میرے قتل کے ارادے سے مجھے مارنے کے لیے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک پورا لشکر روانہ کیا کہ جاؤ ان سے قتال کرو، لیکن پہلے تحقیق کر لیں. یہاں سے لشکر روانہ ہو رہا ہے. جب لشکر وہاں پہنچا تو وہ تعجب میں پڑ گئے. بولے کیا بات ہے؟ کہا تم نے زکات کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو زکات کا انکار نہیں کیا، بلکہ ہم قاصد کا انتظار کر رہے تھے اور ہم ان کے استقبال کے لیے بھی نکلے تھے، مگر ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید ناراض ہو کر کے حضور تک کوئی شکایت پہنچا دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا مال قبول نہیں کیا گیا. تب پتہ چلا، ورنہ اگر دو لشکر آمنے سامنے ہو جاتے تو ایک بات جو ذہن میں آ گئی اس کو نکال دیا اور مجلس میں نقل کر دیا اور اس کی وجہ سے کتنا بڑا بھیانک معاملہ کھڑا ہو، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو انسان کی زبان کبھی کبھی ایسے الفاظ کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پورا معاشرہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس میں اپنی زبان کا کنٹرول یہ سب سے بڑی چیز ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ، ہفتے میں ایک مرتبہ آپ ہماری مجلس میں بیان کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ عورتوں کا اجتماع کیا کرتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں مردوں کو بھی دیکھا ہے اور عورتوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دو وجہ بتلائی، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ آپ لعن طعن زیادہ کرتی ہے، بچوں کو کوسنا، شوہر کو کوسنا، دوسری عورتوں کو کوسنا، اور شوہروں کی نافرمانی بھی عورتوں میں عام ہے. اور دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے. تو زبان کی وجہ سے کثرت سے لوگ جہنم میں جا رہے، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، یعنی اپنی زبان پر کنٹرول کرو. اس لیے دوسری روایت میں ہے، هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم. قیامت کے دن اکثر لوگوں کو چہرے کے بل، آج ہم پیروں کے بل چل رہے ہیں، قیامت کے دن چہروں کے بل، یعنی پیر اوپر ہوں گے چہرے نیچے ہوگا، چہروں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی تراشیدہ باتوں کی وجہ سے، ان کی زبان کی تراشیدہ باتوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. معلوم ہوا کہ جسم کے تمام اعضاء میں ایک عضو ایسا ہے جو کثرت سے جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے. اور یہ نشاندہی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اس سے زیادہ امت کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بھی بتائی اور اس کا علاج بھی بتایا. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، من نجات، قیامت کے دن نجات کیسے ملے گی؟ اس جماعت کو فکر تھی آخرت کی نجات کی. اللہ اسی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بیان فرمائی. ہم نے علیہ لسان، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، جہنم سے آپ کو نجات ملے گی اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی منہ سے زبان نکال کر کے اس کو مروڑ رہے تھے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا، ان ھذا اوردنی فی الموارید، اسی نے تو مجھے ہلاکت کی جگہوں میں ڈال رکھا، آئندہ میں اس کی حفاظت کروں گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے استاد تھے، حاجی میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بے تکلف استاد تھے.
حضرت نے واقعہ لکھا ہے، بے تکلف ہماری ان سے باتیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ جب میں حضرت کے گھر گیا تو حضرت نے فرمایا میاں شفیع آج تو ہم عربی زبان میں بات کریں گے. تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی مادری زبان چھوڑ کر کے آج کہہ رہے ہیں کہ عربی میں بات کریں گے؟ نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں. بہت اصرار کے بعد حضرت نے بتایا کہ تم بھی روانی سے عربی نہیں بول پاؤ گے، میں بھی عربی روانی سے بول نہیں پاؤں گا. حالانکہ بڑے عظیم مرتبے پر فائز تھے، وہ اپنے حساب سے کہتے تھے، مگر حضرت نے فرمایا کہ عربی میں بات کریں گے تو الفاظ کو تلاش کرنا پڑے گا، بتکلف الفاظ نہیں نکلیں گے. تو ہم اپنی زبان میں جو لغو باتوں کے شکار ہو جاتے ہیں ان سے تو محفوظ رہیں گے. اور پھر حضرت نے فرمایا ہمارا ایگزامپل اور ہماری مثال ایسے مسافر کے مانند ہے جو اپنے گھر سے تو بہت ساری اشرفیاں لے کر کے نکلا مگر ابھی منزل تک پہنچا نہیں اور اس کا اکثر حصہ ختم ہو گیا اور چند ہی اشرفیاں بچی ہے. تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ اب بہت زیادہ ضرورت کے موقع پر ہی وہ اشرفی کو استعمال کرتا ہے تاکہ منزل تک آسانی سے پہنچ جائے. ہماری منزل جنت ہے. اللہ نے وقت، زندگی، زبان، یہ ایسی امانتیں ہم کو دی ہے جو ہمارے پاس اشرفیاں ہیں اللہ کی طرف سے، مگر ہم نے ان کو ایسی مجلسوں میں، ایسی بیکار باتوں میں استعمال کر دیا کہ وہ وقت سے پہلے ختم ہو گئی اور منزل تک ہم کیسے پہنچ پائیں گے. اس لیے ہم اپنے آپ کو باتوں میں محتاط بنانا چاہتے ہیں. اس لیے آئندہ بار ہماری عربی میں ہوگی تاکہ لغویات میں ہم مشغول نہ ہو جائیں. خیر، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کر لو. اس لیے اکابر کا آپ طریقہ دیکھیں گے، 3 صفات میں سے ایک صفت ہے قلت کلام. پہل اللہ کی 3 صفتیں ہیں، قلت کلام، قلت منام، قلت طعام. یعنی بولنا کم، کھانا کم اور سونا کم. بولنا کم، اس پر اگر ہمیں کنٹرول ہو جائے تو انسان بہت ساری زبان کی طرح سیدھا باتوں سے محفوظ رہے. کھانا کم ہوگا تو شہوت کا شکار کم ہوگا. اس لیے ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے میں جنت کی ضمانت اس کو دے دیتا ہوں. ایک چیز جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک چیز جو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرم. ان دونوں پر کنٹرول کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ذمہ داری رہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں. اتنی تاکید کی بات اس لیے کہ اس پر کنٹرول مشکل ہے، مگر جس کے ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. مگر یہ توفیق بھی اسی کے ساتھ ہونی ہے جس کو دل میں جذبہ ہو کہ مجھے اپنی زبان کو غلط باتوں سے بچانا ہے، مجھے اپنی زبان کو غلط چیزوں سے بچانا ہے اور مجھے اپنے شرمگاہ کو حرام طریقوں سے بچانا ہے. تو اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتٌ، آپ کو آپ کا گھر کافی ہو جانا چاہیے. یعنی ادھر ادھر کی مجلس بازی سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، خصوصاً ان فتنوں کے دور میں. جتنی بھی چوپالے ہیں، جتنی بھی ہوٹلز ہیں، آپ دیکھیں گے اور دین کی باتیں نہیں ہوتی، وہاں خیر کھائی کے تذکرے نہیں ہوتے، وہاں سب سے زیادہ سیاست کی باتیں ہوتی. آج ہمارا کھوکھلا پن یہی بتا رہا ہے کہ ہم گفتار کے تو غازی ہیں مگر کردار کے غازی نہیں. آج ہم ظالم دشمنوں کا رونا تو روتے ہیں مگر ان کے مقابلے کی کتنی طاقت ہے ہمارے اندر وہ پیدا کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. اس لیے جب درخت اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو بہت آسانی سے اس کو گرا دیا جاتا ہے. ہمیں رونا اس پر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا کام بھی کر رہے یا نہیں کر رہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں تو پھر دشمن کو ختم کرنا ہمارے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا. یعنی انسان ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. جیسے انسان وضو کرتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر 2 بار کر لیتا ہے. انسان ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کا وضو 2 بار کر لو اور 2 بار باوضو ہو جاؤ. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ،
حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا کہ حضرت مجھے رونا ہی نہیں آتا، اس کو توبہ کیسے کروں؟ تو رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آنکھوں سے آنسو بہا ہے اور رونا ہی شروع کر دے، بس اپنے دل میں اس گناہ پر ندامت ہو جائے، یہی توبہ ہے اور یہی اس کا رونا ہے۔ اس لیے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے رونا نہیں آتا۔ البتہ قساوت قلبی یعنی دل کا سخت ہو جانا، یہ اللہ کا بہت خطرناک عذاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر نازل فرمایا تھا۔ آج ان کی دل کی سختی کا حال دیکھتے ہیں کہ معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، کبھی رحم بھی نہیں آتا۔ ثم قست قلوبکم، آپ پہلا پورا پارہ پڑھ لیجئے سورہ بقرہ میں کتنی آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے ان کی نافرمانیوں کے بعد جو عذاب اتارا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل بہت سخت ہو گئے، حتیٰ کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوگا، پتھر سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پتھر سے بھی پانی رسنے لگتا ہے، مگر تمہارے دلوں کا تو سختی کا یہ حال ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ اس لیے اس بارے میں فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت یہ فتنوں کے دور میں سب سے بڑی ضروری چیز ہے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ وہ توفیق شامل حال فرمائے کہ ہماری زبانوں کی باتیں ہمارے لیے جنت میں بلند درجات کا ذریعہ بنے، نہ کہ جہنم میں گرانے کا سبب بنے۔